السلام علیکم ناظرین، آپ بہت سارے لوگوں سے سنتے ہوں گے روحانیت کیا ہے۔ یہ بھی ایک مسئلہ بن گیا روحانیت کا۔ ہر آدمی اس پہ بات کرتا ہے اور اسے بالکل بھی پتہ نہیں کہ روحانیت ہے کیا، کس بلا کا نام ہے، اس کی حقیقت ہے کیا۔ روحانیت کے بارے میں گفتگو البتہ سب کو اچھی لگتی ہے، ہر کوئی کرنا بھی چاہتا ہے اور سننا بھی چاہتا ہے۔ روحانیت روح سے ہے۔ پہلے تو ہم یہ سمجھیں، روح کے ساتھ وابستہ علوم جو ہیں ان کو روحانیت کہتے ہیں۔ سمپل سی بات ہے۔ اب روح کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کافروں نے پوچھا، اللہ نے پہلے بتا دیا کہ آپ سے یہ پوچھیں گے کہ روح کیا ہے، تو آپ فرما دیجئے کہ یہ میرے رب کا امر ہے۔ روح کیا ہے؟ امر ربی۔ یہ تو ہے روح کے بارے میں ہمیں بتایا گیا۔ اس سے زیادہ عام آدمی اس کو نہیں سمجھ سکتا اور نہ اس کو اس میں پڑھنا چاہیے، منع بھی فرمایا تقدیر اور روح کے بارے میں گفتگو کرنے سے۔ امر ربی کیا ہے؟ کہ بس اللہ امر کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں تو ایک چیز چلتی پھرتی بولتی چلتی ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے وہ ایک بے جان، بے حس و حرکت، ایک بے جان چیز ہوتی ہے۔ تو جب اللہ کہتے ہیں اسے کہ تم چلتی پھرتی بولتی ہو جاؤ، جیسا کہ ہم لوگوں کے سامنے تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں، تو ویسے وہ ہو جاتی ہے۔ اب اس کی حقیقت تو اتنی ہے، اللہ کہتے ہیں ہمارا امر جو ہے وہ روح، گویا آپ جسے کہتے ہیں وہ ڈال دیتا ہے، اور روح ہمارے امر کا نام ہے۔ وہ جب ہم کہتے ہیں تو اس چیز میں آ جاتی ہے۔ اس سے زیادہ روح کو سمجھنا عام آدمی کے لیے ضروری ہے بھی نہیں۔ تو اب روحانیت کا علم، لمبی لمبی فلسفے اور بحثیں کیا ہے؟ تو روح کے بارے میں یہ یاد رکھیں کہ روح اللہ کا امر ہے۔ اللہ کا روح آسمان سے پھونکنا ہے، یا فرشتے کا اس پھونک کو لا کے رحم مادر میں، یا ایک بطور جان کے کسی زیرو میں، جس کو اللہ زیرو بنانا چاہتا ہے، اس میں ڈال دینا ہے۔ فرشتہ بھی لے کے آتا ہے اور روح بچے کے اندر ڈالتا ہے جبکہ ابھی اس میں روح نہیں آئی ہوتی، اور اس کا جسم کچھ بن گیا ہوتا ہے۔ عموماً 4 ماہ میں یہ ہوتا ہے۔ تو روح سمجھانے کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ سمجھانے والے نے اچھی بات کی، آسمان سے آئی ہے، آسمانی مخلوق ہے، اور اس کی غذا بھی آسمان سے آتی ہے۔ اور روح کی غذا اللہ کا دین ہے، اللہ کے احکامات ہیں۔ اللہ کی منع کی ہوئی باتوں سے رکنے سے روح تقویت میں رہتی ہے، اور جب وہ ایسی چیزیں کرتی ہے یا اس سے ہم کرواتے ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں، تو روح ڈیمیج ہوتی ہے، روح مجروح ہوتی ہے، روح ناخوش ہوتی ہے، روح روح ڈسٹرب ہوتی ہے۔ اور جب ہم وہ کام کرتے ہیں جو اللہ کے احکامات ہیں، اللہ نے ہمیں کرنے کے لیے کہے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، سچ بولنا ہے، کسی کو خوش کرنا ہے، کسی کو دکھ نہ پہنچانا ہے، تو ایسے اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے قرآن پاک کی تلاوت ہے، اللہ کے کلام کے اوراد ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو ساری کی ساری روح کو تقویت دیتی ہیں، روح کی طاقت آتی ہے، روح قوی ہوتی ہے، روح کی پرواز بڑھتی ہے، روح جاندار ہو جاتی ہے۔ تو یہ روحانیت کا سلیبس ہے، یہ روحانیت کا، روح سے نکلنے والے علم روحانیت اگر اسے آپ کہیں تو اس کا سلیبس ہے۔ تو اب
مختلف مذاہب میں جو ان کے مذہبی کانسیپٹس کہیں جھوٹے سچے رہ گئے ہیں، ان میں کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے، تو اس چیز کو جب وہ انہی چیزوں کو اسی لگن سے، اسی مذہبی قلبی وابستگی سے، جس کو دینی وابستگی کہتے ہیں، جب ان کو روح کا دین کا درجہ دیتے ہیں وہ اپنی چیزوں کو، چاہے وہ اسلام کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، تو وہ ان کی اس سوچ اور نیت سے اور ان کی اس سے ان کو روحانیت ہی وہ فیل ہوتی ہے۔ تو یہ مختلف مذاہب میں اپنی اپنی روحانیت کے سلسلے ٹوٹے پھوٹے، الٹے سیدھے ہر جگہ آپ کو ملتے ہیں، لیکن روحانیت بھی جینون وہی ہوگی جس کے پیچھے جینون دین اور جینون اللہ کی رہنمائی اور بلا شک و شبہ جسے کہتے ہیں کہ اللہ اصل میں آج جس روحانیت کے پیچھے ہے، جس دین کو اللہ کے ہاں دین کا مقام اس وقت ملا ہوا ہے، یا وہ اللہ کا حقیقی دین ہے اور وہی حقیقی اللہ بھی ہے اور اس کا وہی حقیقی دین بھی ہے، تو پھر سب سے زیادہ بڑی روحانیت وہی ہوگی جو اس دین سے وابستہ ہوگی جو اللہ کے ہاں اصل دین ہے، اور وہ اللہ بھی ایسا گاڈ اللہ نہیں، گاڈ نہیں ہے جس کو لوگوں نے اپنا گاڈ بنا اور سمجھ رکھا ہے، بلکہ وہ دنیا کا حقیقی خدا ہے، حقیقی اللہ ہے، حقیقی گاڈ ہے۔ تو حقیقی گاڈ پیچھے ہوگا ہی، حقیقی اللہ کی ذات ہوگی ہی، تو اس کے پیچھے فلسفے میں، اس میں روحانیت میں تازگی، طاقت اور ایک نیا پن اور ہر چیز اس میں جدید دور کے تقاضوں کے مطابق پھر پائی بھی جائے گی۔ تو یہ اسلامی روحانیت جو ہے صرف واحد ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے ہاں اولیاء اللہ کے سلسلوں میں اس کو ہم تک پہنچی ہے، اور اصل میں دین کے ذریعے پہنچی ہے، قرآن حدیث میں سارا کچھ موجود ہے، لیکن نام ان سلسلوں کا آگے ہو جاتا ہے جو اس کو پرٹیکولرلی ڈیل کرتے ہوئے، کیری کرتے ہوئے، یا جو سمجھے کہ لے کے ہمارے معاشرے میں چلتے ہیں۔ سلسلہ نقشبندیہ ہے، چشتیہ ہے، سروردیہ ہے، قادریہ ہے، جو پاکستان میں سیدھا پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ عرب ملکوں میں بہت سارے سلسلے ہیں جن کے نام ہم یہاں نہیں جانتے، لیکن یہ جو چار میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ پوری دنیا میں مشہور ہے، اس کو ہر جگہ تقریباً جانا جاتا ہے۔ تو بہرحال روحانیت ایک ٹاپک ہے، اس کی ایک حقیقت جو میں نے کچھ عرض کرنے کی کوشش کی سمجھانے کے لیے، تو اس سلسلے میں ہر آدمی کی ہر بات سن لینا مناسب نہیں ہے، لوگ خود نہیں جانتے۔ جیسے میں نے ایک دفعہ بہت پرانی بات ہے، اداکار ندیم جو فلم ایکٹر ہیں، وہ 30-35 سال پہلے کی بات ہے، کہیں بات کر رہے تھے تو کسی گانے والے کے بارے میں کہا کہ اس کے گانے میں بڑی روحانیت ہے، تو مجھے بڑی ہنسی آئی۔ میں کہ اللہ کے اس بندے کو نہ پتہ روحانیت ہے کیا، اس کو خود پتہ ہی نہیں روحانیت کیا ہے، اور وہ جس کو کہہ رہا ہے وہ ایک گانے والا ہے، وہ تو اللہ کا دشمن، اس کے ہاں کون سی روحانیت آ گئی؟ طبلے کی تھاپ پہ ہلنے والا، موسیقی کے ساتھ ناچنے والا، اور جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں سازوں اور ان آوازوں کو توڑنے کے لیے آیا ہوں، جو میوزک ہے جسے یہ آدمی روح کی غذا سمجھ کے اس میں روحانیت دیکھتا ہے اور وہ اس کو گاتا ہے۔ تو ایسی باتیں بھی لوگ کرتے ہیں، اور ان چیزوں میں بھی روحانیت ڈھونڈتے ہیں جو بالکل روحانیت سے جن کا تعلق ہے نہیں، بلکہ دشمن ہے روحانیت کی، ان کے اندر ان کو روحانیت نظر آتی ہے۔ تو اس دیکھنے والے کو کیا کہیں، اور جہاں سے نظر آتی ہے اسے کیا کہیں؟ تو ایک گندا آدمی، ایک گندگی نظر سے جینے والا ایک گندی جگہ پہ روحانیت نظر آئے گی، اس کو کہاں نظر آئے گی؟ اور تو اس لیے یہ میری آخری بات تھوڑی سخت ہے، لیکن سچ تو کڑوا ہوتا ہے، سچ بھی بولا بھی اس لیے کم جاتا ہے، تو آخر میں نے بول دیا، جو آخر تک سنے گا اسے سننا پڑے گا کڑوا سچ۔ تو روحانیت کے بارے میں یہ تھوڑی سی گفتگو میں نے پیش کی، اگر پسند آئے لائک اور شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ عامر حنفی کو اپنے یوٹیوب چینل نیوز اینڈ ویوز بائی عامر سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔